نہیں ہے جو بندہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اور ہم معاشرے میں جو ہے اس کو ایک معمولی حیثیت سمجھتے ہیں کہ جو وعدہ کر لیا پھر اس کو اگنور کر دیا، وعدہ کر دیا پھر اگنور کر دیا۔ تو کوشش کریں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی کی سانسیں عطا کی ہیں، نیکی کا، بھلائی کا، خیر خائی کا کوئی بھی وعدہ کرے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے بہیمۃ الانعام، یعنی چوپاؤں کو، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اب اس میں بہیمۃ الانعام جو ہے نا، بہیمۃ الانعام یعنی وہ جانور کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے حلال شمار کیے، ان میں خاص طور پر گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، اونٹ ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام، بہیمہ کہتے ہیں چار ٹانگوں والا، چار پاؤں والا بہیمہ۔ اب بہیمۃ الانعام میں ایک مسئلہ میں کلیئر کر دوں۔ ہمارے ہاں اکثر قربانی کے موقع پہ یہ ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو یاد رکھنا کہ بھینس اور کٹا وہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ بہیمۃ الانعام ہر وہ جانور کہ جس کا تعلق ان چار جانوروں کی جنس سے ہوگا وہ حلال ہوگا۔ اب میں ایک چھوٹی سی سادی سی مثال دیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی صحابہ نے استعمال نہیں کیا یا حضور کے دور میں استعمال نہیں ہوا تو اس لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہے۔ بلکہ قیامت تک جانوروں کی کئی قسمیں آتی رہیں گی، اور اب تک بھی جو ہے کئی، آپ صرف بکری کو لے لیں نا، بکری کی تو بکری کی بھی 50 سے اوپر قسمیں جو ہے یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں، 50 سے بھی اوپر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڈی بکری کا گوشت نہیں کھایا، ٹیڈی بکرے کا گوشت نہیں کھایا۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڈی بکرے کا گوشت نہیں کھایا تو اس لیے وہ حلال نہیں ہے، یہ غلط ہو۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا جانور کس جنس سے ہے، حلال جانور کی جنس سے ہے یا حرام جانور کی جنس سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ حلال جانور کی جنس سے ہے تو وہ حلال ہوگا، حرام کی جنس سے ہے تو حرام ہوگا۔ اس لیے جو کٹا یا بھینس ہے، اس کو عرب لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ گائے کی جنس سے ہے، گائے کی جنس سے، اور اس کو عربی میں الجوامیس کہتے ہیں۔ اور جانوروں کے حوالے سے ایک کتاب ہے، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا، حیات الحیوان، نیٹ پہ بھی موجود ہے، حیات الحیوان، 2 جلدیں اس کی، اور اس میں جو ہے بھینس کے بارے میں بڑی تفصیلی ڈیٹیل لکھی گئی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صحابہ کے دور میں یہ اس لیے نہیں استعمال میں تھا کہ یہ پالتو جانور نہیں تھا، یہ پہلے جنگلی جانور تھا۔ پھر لوگوں نے اس کو گھر میں پالنا شروع کیا، اور جب گھر میں پالا تو جو عادتیں انہوں نے گائے میں دیکھی وہی انہوں نے بھینس میں دیکھی، اور پھر اس کو گائے کے جنس میں جو ہے وہ شامل کر لیا۔ اور پھر بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں یا کٹے کی قربانی جائز نہیں، یہی اعتراض کرنے والا بندہ سارا سال دودھ بھی بھینس کا استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کو ترجیح دیتا ہے کہ بھینس کا دودھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مکھن بھی اس کا استعمال کرتا ہے، دہی بھی اس کا استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس جانور کے جتنے نفع ہیں، فائدے ہیں، وہاں پر جو ہے کوئی حلال حرام کی بحث نہیں آتی، صرف جو ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے جو ہے یہ بحث خواہ چھیڑ دی جاتی ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر اس کا دودھ جائز ہے، اگر اس کا مکھن جائز ہے، اگر اس کا دہی حلال ہے، تو پھر اس کے گوشت حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بہیمۃ الانعام میں اللہ نے اس کو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے وہ حلال کیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جن جانوروں کے منع کرنے سے تمہیں تلاوت کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے
اس میں جو ہے خنزیر کو حرام کیا، اس جانور کو حرام کیا جس کو اللہ کے نام کے علاوہ پہ ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے نا، سور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ فرمایا کہ جو جانور حرام کیے ان کے علاوہ جو بہیمت الانعام میں ہے وہ حلال ہے۔ فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یاکم وما یرید، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جس کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی کرنا، یہ حلال نہیں ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ عزت والے مہینے کی بے ادبی کرنا، ولا الہدیہ، اور نہ حدی جانور کی بے ادبی کرنا۔ حدی جانور وہ ہوتا ہے جو آج کل تو یہ رواج نہیں ہے، جب شروع میں حجاج کرام حج پہ جاتے تھے تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ جانے والا حاجی جو ہے ایک بحری بیڑے پہ پہلے اپنے قربانی کے جانور بھیج دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے جانے سے پہلے وہ قربانی کے جانور وہاں پہ پہنچ جاتے تھے، پھر یہ حجاج کرام جاتے، پھر ان جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا، قربان کر دیا جاتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو حاجی اپنی قربانی کے لیے جانور بیچتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب وہ جانور عام جانور نہیں رہا بلکہ وہ اللہ کی نشانی بن گیا ہے، اللہ کی نشانی بن گیا ہے، اور اس کی بے ادبی نہیں کرنی، اس کو شکار نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے حکم حج کے ساتھ، حکم قربانی کے ساتھ اگر جانور کی یہ نسبت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے اور اللہ اس کے ادب و احترام کی بطور خاص تلقین کرتا ہے، تو پھر قرآن اللہ کی نشانی ہے، نبی اللہ کی نشانی ہے، ولی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا گھر اللہ کی نشانی ہے، ان کے ادب و احترام کا عالم اور حکم کیا ہوگا؟ جب جانور کا یہ مقام ہے تو پھر ان چیزوں کا مقام جو ہے جانور سے بھی کئی گنا بڑھ کے ہوگا۔ اور فرمایا ولل قلائد، اور نہ اس جانور کو بے ادبی کے ساتھ پیش آؤ کہ جس کے گلے میں قلاد ہے۔ قلائد کہتے ہیں پراندے کو، یعنی حجاج کرام یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ جو جانور وہ قربانی کے لیے بیچتے تھے نا، اس کے گلے میں جو ہے نا ایک وہ رسی کے ساتھ ایک لکڑی جو ہے وہ باندھ دیتے تھے، اور وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ حاجی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے، اس کو جو ہے قلائد کہتے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ اس جانور کی بے ادبی کرو جس کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حدود میں جو ہے امن کے لیے، پناہ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ یبتغون فضلا من ربی رضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کی رضا تلاش کرو۔ اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام کھول لو پھر تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم اس کو مسجد حرام سے روکو۔ یہ بات ہمارے لیے بڑا قابل غور بات ہے، اہل مکہ کو خطاب ہے کہ کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس کو اللہ کے گھر سے روک دو۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حتم نامی ایک غیر مسلم تھا، حتم نامی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، آپ جو دعوت لے کے آئے ہیں نا، وہ دعوت مجھے بتائیں، میں اپنے لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں۔ اور یہ جتنی باتیں کر رہا تھا یہ ساری ازراہ مذاق کر رہا تھا، ازراہ ڈرامہ کر رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس آیا تو پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا اگر میری قوم کے لوگ مان گئے تو میں بھی مان لوں گا، اگر وہ نہ مانے تو میں نہیں مانوں گا۔ یہ اپنی قوم میں آیا، اس نے بتایا بھی نہیں، اور پھر یہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلا گیا۔ اب وہاں سے آیا جب مکہ میں تو حج کا موقع تھا، صحابہ کرام نے اس کو دیکھ لیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جو حتم نامی آدمی آپ سے جھوٹ بول کر گیا تھا وہ آیا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کا سامان لے لیں، اس سے ذرا پوچھ لیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیسے بات کرنی ہے۔
उस मौके पर ये आयत नाजिल हुई कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसको मस्जिद हराम से निकाल दो। तो ये मस्जिदों से किसी को निकालना या ज़ाती अना और बुक्स की बिना पे अल्लाह के घरों में कोई तफरीक पैदा करना, ये शरन जो है वो जायज़ नहीं है। अल्लाह के घर में आने वाला कोई भी शख्स है, चाहे वो किसी से मोहब्बत करता है या नफरत करता है, अल्लाह के घर में जब आए तो उसको अल्लाह के मेहमान की नज़र से देखा करो। ये ना देखा करो कि ये किस कबीले का है, किस खानदान का है, किस ब्लॉक का है, किस गली का है, किसके साथ क्या ताल्लुक है, ये सब खत्म। अल्लाह के घर में आ गया, वो अल्लाह का मेहमान बन गया। जब आप उस नमाजी की इज्जत करते हैं, उसको कदर की एहतराम की निगाह से देखते हैं, तो आप सिर्फ एक इंसान की इज्जत नहीं कर रहे, एक नमाजी की इज्जत नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के मेहमान की आप इज्जत कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद हराम से उसको न निकालो, अंतातदू, और तुम्हें दुश्मनी इस बात पर भी जो है आमादा ना करे कि तुम ज्यादती करने लग जाओ। ठीक है, इसलिए इस्लाम ने बदले से मना किया है कि जब इंसान इंतकाम का रास्ता इख्तियार करता है, बदले का रास्ता इख्तियार करता है, तो उसमें ला महला कोई ना कोई ज्यादती का पहलू जो है वो आ जाता है। ठीक है, इस्लाम बदले की इजाज़त देता है, लेकिन तालीम ये देता है कि छोड़ दो, माफ़ कर दो। मसलन मैं छोटी सी मिसाल पहले भी एक मरतबा मैं दे चुका हूँ। मसलन अल्लाह न करे, किसी का क्या कहूँ, मुझे एक बंदा एक वो बंदा थप्पड़ मारता है कि जिसके हाथ की लंबाई 5 इंच है, जिसके हाथ की लंबाई 5 इंच है। अब शरीयत मुझे इजाज़त देती है कि मैं थप्पड़ के बदले में उसको थप्पड़ मारूं, और मेरा जो हाथ है ये 10 इंच का है, मेरा हाथ 10 इंच का है। तो जब मैं उसको बदले में थप्पड़ मारूंगा तो जो 5 इंच इजाफी लगेगा उसका जो है हिसाब मेरे जिम्मे बाकी होगा। ठीक है ना, वो 5 इंच तो बदले के बदले में बदला हो गया, तो वो जो 5 इंच और मारने की ज्यादती होगी उसका हिसाब मेरे जिम्मे होगा। और इसी तरह मुमकिन है एक मारने वाला जो है वो 50 की स्पीड से मारे और बदले में मारने वाला 100 की स्पीड से मारे, तो वो जो 50 और इजाफी स्पीड से मारेगा वो भी ज्यादती होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई तुम जो है किसी की दुश्मनी में इस कदर आगे ना चले जाओ कि ज्यादती पे उतर आओ, ऐसा ना करो। फरमाया तावन वलल बिर्रि व तकवा, नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे का साथ दो। कहीं पर भी जो है नेकी की दावत मिलती है, आप जिस हद तक मुमकिन किरदार अदा कर सकते हैं करें। ठीक है, बस ये बताओ कि ये नेकी का काम है, अच्छाई का काम है, भलाई का काम है। ये ना देखो कि कह कौन रहा है, ये ना देखो आगे कौन लगा हुआ है, ये ना देखो पीछे कौन लगा हुआ है, ये ना देखा जाए कि दाएं बाएं कौन है। हमारे यहाँ बहुत सारे नेकी के मौके इसलिए हाथ से छूट जाते हैं, हम इन चक्करों में पड़ जाते हैं कि ले एक बड़ा चौधरी है, ठीक है, इन उते मैं देने नहीं। भाई आप उस बंदे को तो नहीं दे रहे, आप तो उस नेकी के काम के लिए दे रहे। ठीक है, तो इसलिए नेकी और खैर खाई के कामों में सबकी ये इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। जिस तरह ये एसीओ का ऐलान हुआ, अल्लाह ताला इनमें तावन करने वाले हर फर्द को अल्लाह मेरी तवक्को और उम्मीद से बढ़कर अजर दे। चाहे किसी ने 1 रुपया भी डाला है तो उसने नेकी के काम में जो है तावन किया, किसी ने लाख दिया, जो भी दिया, थोड़े दिए ज्यादा दिए, वो नेकी का काम था, उसने हिस्सा डाल दिया, तो ये अल्लाह के हुक्म की तामील हो गई कि नेकी की दावत थी, नेकी का ऐलान था, हमने मिलके जो है इस काम को कर ली। इसी तरह अल्लाह का घर हो, दीन का काम हो, अच्छाई भलाई का काम हो, ये वेलफेयर सोसाइटी का काम हो, भलाई का काम है, उसमें ये ना देखा करें कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन किस खानदान का, कबीले का, ये चीज़ें बात का मामला है। नेकी का काम है, बस जुड़ जाओ। वला तावन वलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के कामों में जो है साथ न दिया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह ताला जो है सख्त पकड़ने वाला भी है। यानी वो जब पकड़ने पे आता है वो गफूर रहीम भी बड़ा है, माफ करने वाला भी बड़ा है, लेकिन शदीदुल इकाब भी है। जब पकड़ता है तो फिर उसका ऐलान है कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है, रब की पकड़ भी सख्त है। जब वो पकड़ लेता है फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह का रहीम करीम होना भी तस्लीम करे,
لیکن اس کا ڈر بھی رکھیں کہ وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر پوچھتا نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس لیے فرمایا کرتے تھے اگر قیامت کے دن اعلان ہونا کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا باقی سب دوزخ میں جائیں گے، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا ابو بکر ہوگا۔ اور آپ فرماتے تھے اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ایک بندے کے علاوہ باقی سب جنتی ہیں، یعنی ایک دوزخ میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ جو ایک دوزخ میں جائے گا وہ کہیں ابو بکر نہ ہو، وہ کہیں ابو بکر۔ تو اس لیے ایمان ہے اس چیز کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام۔ اللہ سے امید کا رشتہ بھی جوڑ کے رکھے اور اللہ سے خوف کا رشتہ بھی جوڑ کے رکھے، تو پھر ایمان جو ہے وہ بیلنس میں رہتا ہے، ایمان استقامت پہ رہتا ہے اور انسان کو اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف اور امید کے دامن کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی اور تحفظ کا کردار ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ اصلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی